بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی تصویر آیا کرتی تھی۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب میں رفتہ رفتہ یہ شکل ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا کہ میں ڈائزل، میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایک بار اس کا ذکر اپنے پروفیسر سے کیا تھا کہ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ میری بات سن کر پروفیسر نے مجھے بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے تم صرف ایک خواب کی طرح لو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔ چند روز تک وہی شخص میرے خوابوں میں آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈائزل، میں تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ میں نیند میں یہی سمجھ پاتی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اسی دوران میرا دماغ کہتا تھا کہ ڈائزل، فوری طور پر جاگنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تیز جاگنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن وہ پراسرار شخص میری نیند کو اتنا گہرا کر دیتا کہ میں اپنی 1000 کوشش کرنے کے باوجود جاگ نہیں پاتی تھی۔ وہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں بہت مشکل جاگتی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک کرسچن ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے کو دکھلایا۔ اسی شخص نے میرے فادر کو کہا کہ جس قسم کی یہ لڑکی بات بتا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مادری مخلوق سے بڑا معاملہ ہے، لہٰذا اسے مشہور عالم روحوں اور جنات کو سمجھنے والے شخص کو ملواؤ۔ لہٰذا میرے فادر مجھے نتھن لال کے ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے تفصیلاً کچھ باتیں پوچھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے فادر کو کہا کہ وہ کل آپ کو اس لڑکی کے خواب میں نظر آنے والے خوبصورت لڑکے کے بارے میں بتائے گا۔ اس نے میرے فادر بیرٹ کو تاکید کی کہ وہ اس لڑکی کو روزانہ اس کے ڈیرے پر لائے۔ دوسرے روز میرے فادر مجھے جس کے ڈیرے پر لے کر گئے، وہاں نتھن لال نے ہمیں بتایا کہ دراصل ڈائزل نے جب کبھی رات کے وقت تیز خوشبو لگائی ہوگی تو یقیناً اس پر گنیش نامی جن عاشق ہو گیا ہوگا۔ یہ گنیش نامی جن کون ہے؟ میرے فادر نے پرتجسس انداز میں پوچھا تو اس نے کہا، سچ بتاؤں، یہ گنیش نامی جن عاشق مجاز خوشبوؤں اور لڑکیوں کا دلداع ہوتا ہے اور یہ اپنی جناتی دنیا کا آوارہ باسی ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی تیز خوشبو لگی خوبصورت لڑکی کو اپنی نظر میں رکھ کر اس کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو تمہارا کیا فائدہ؟ یہ تم کیسے ماہر عملیات ہو؟ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ نتھن لال نے فادر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دیں، صاف بات یہ ہے کہ گنیش جن کو قابو کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے معقول معاوضہ لے کر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے عمل سے تھوڑی بیٹی سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرے فادر نے مزید ماہر عملیات سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کا توڑ جو کرے گا تو وہ نتھن لال ہی کر سکتا ہے۔ نتھن لال مجھے تقریباً روزانہ اپنے ڈیرے پر بلانے لگا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے ماتھے پر کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ میں اس سے پوچھا کرتی تھی، تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے کہا، میں تمہارے ماتھے پر تالا لگاتا ہوں۔ کیسا تالا؟ میں نے اسے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا، اس سوال کا جواب تمہیں رات کو ملے گا۔ رات کو میں سوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گنیش کی ادھوری تصویر میرے سامنے مکمل تصویر ابھر کر آنا چاہتی تھی، لیکن لگتا تھا کہ اس ادھوری شفاف تصویر کو مکمل ہونے سے اسے کوئی پراسرار طاقت روکتی تھی۔ جس دن میں نتھن لال کے پاس آنے میں کسل مندی کرتی تو گنیش جی نے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر مجھے خواب میں میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ وہ مجھے کہتا کہ تم مجھے اپنے خوابوں میں آنے سے روکنے کے لیے مجھے پر عملیات کا تالا نہ لگواؤ۔ اگر تم نے مزید ایسا کیا تو میں تیش میں آ کر وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر میرے خواب سے غائب ہو گیا۔ ایک دن نتھن لال نے مجھے اور میرے فادر کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس نے ہمیں کہا، میں کب تک گنیش جن کو تمہارے خوابوں میں نہ آنے کے لیے اپنے عملیات کا استعمال کروں گا؟ دراصل میں اب تمہارا یہ کام کرنے سے مجبور ہوں۔ میرے فادر نے پوچھا، کیوں؟ نتھن لال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں امڑنے لگی تھیں۔ اس نے کہا، بیرٹ صاحب، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ مجھے میرے قابو جن نے دھمکی دی ہے کہ گنیش کہتا ہے کہ نتھن لال، تم اپنی اوقات میں رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تیری جان لے لوں۔ میں سچ بتاؤں تمہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ضدی گنیش جی نے ایک دن ڈائزل کو کسی نہ کسی روپ میں حاصل کر لے گا۔ اس کی بات سن کر فادر اور انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میری آنکھوں میں نیند کا شدید غلبہ طاری ہونے کے باوجود رات کو سونے سے کتراتی تھی۔ میں رات بھر تیز
پتی والی چائے پیتی رہتی تھی۔ میری صحت دن بدن خراب سے خراب طرح ہوتی جا رہی تھی۔ میری فیملی نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس معاملے کی خبر بنگلے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ اس جگ ہنسائی ہوگی۔ ایک دن ہماری فیملی سیر تفریح کے لیے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئی تھی۔ فادر نے اس پہاڑی مقام کے ایک بڑے ہوٹل کا ایک VIP کمرہ عارضی رہائش کے لیے لیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری ساری فیملی سما چکی تھی۔ میرے فادر اور ممی مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے کی بالکنی سے باہر کی جانب موسم کے نظارے کو دیکھنے کے لیے جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی بالکنی سے ہوٹل کی جانب باہر دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی شخص نے مجھے پشت سے اچانک پکڑا۔ میں بالکنی سے باہر گرتے بچی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت بلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس لڑکے نے مجھے کہا، ٹائسن، میں تمہارے اس زور سے چلانے سے تمہارا مقصد ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہاں تمہاری آواز گونجی بے اثر ہوگی۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو میں کون ہوں، میں تمہیں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں گنیش ہوں۔ گنیش جن میرے منہ سے ہونکوں کی طرح نکلا۔ ڈائسل، تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ خوف سے میرا تھر تھر جسم کانپنے لگا۔ گنیش نے نہ جانے کیا اپنے منہ میں پڑھا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے سامنے شناخت ہو کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈائسل، میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی مس شمٹ کی شادی میں شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے ادھر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نگاہ پڑ گئی۔ اصل میں تم نے اگر اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ اچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواباً کہا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھو، میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ تم گاڈ کے واسطے اپنی مخلوق میں اپنی کوئی دلہن تلاش کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تم مجھے اپنا دل دو گی، تم یہاں سے چلو گی، میرے ساتھ ہی چلنے لگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں نے اپنے حلق سے زور سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری آواز کی گونج مجھے میرے اپنے کانوں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں فضول چلا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو ڈائزل، اس نے مجھ سے کہا۔ اچھا، پھر آؤں گا، گنیش کہہ کر سفید دھوئیں کی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے فادر اور میری ممی بھی آ گئے۔ انہیں میری پریشان حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ میرے فادر نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ گنیش ایک مجسم صورت اختیار کر کے مجھ سے یہاں سے ملنے آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے شہر در شہر مختلف مذاہب کے ماہر عملیات، جنوں اور روحوں کو سمجھنے والے ماہرین کے پاس لے کر گئے۔ ان میں سے اکثر نے فادر کو کہا کہ گنیش جن ایک ضدی ڈھیٹ قسم کا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے۔ اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئے۔ گنیش بھی میرے خواب میں بہت کم آتا تھا۔ ڈائزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری جب آپ سے شادی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر صورت میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی۔ مجھے اپر ہسٹری کی ڈگری لینے کا بھی شوق تھا، اس لیے میں نے آپ سے اسی شرط پر شادی کروں گی آپ میری ڈگری کے حصول تک آپ مجھ سے شادی محبت کے لیے رجوع نہیں کریں گے۔ آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپری کمرے میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر گنیش نے جن مجسم بن کر وہاں بھی آ گیا۔ میری پھر وہی کیفیت ہو گئی، یعنی اس نے نہ جانے مجھ پر کیا پڑھا۔ میں نے چلانا شروع کیا، میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹائزل، اب تمہارے ساتھ میری دنیا میں چلنے کی تیاری کرو۔ میں نے جھنجھوڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، گاڈ کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ گنیش جن نے کہا، ڈائزل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کی باہوں میں جھولے۔ دیکھو، یہ تم کیا بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو؟ تم مجھے جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرے دل کا مرکز فائز ہے۔ گنیش جن نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو کہ تم مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی۔ یہ میرا کام ہے، تمہارے دل میں اپنے جادو سے اپنی محبت پیدا کر دوں گا۔ تم اگر مجھ سے روزانہ اوپر اس اسٹڈی روم میں ملنے نہ آئی تو یاد رکھو، میں فائز کو موت کا مزہ چکھا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ میں نے چلا کر کہا، اچھا، تمہیں اگر واقعی اپنا شوہر عزیز ہے تو
میں اس کی جان ایک شرط پر نہیں لوں گا۔ کس شرط پر؟ اس نے اپنے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو گی، ویسے میں نیچے تمہارے خاوند کے سامنے بھی دھڑک سے آ سکتا ہوں۔ دیکھو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، سوچنے دو اگر سوچتا ہے۔ میں تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں دلہن بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ ڈائزل تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر مسٹر فائز سے زیادہ خوشحال رکھوں گا۔ نہیں گنیش، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے، تم پلیز میری پرسکون خوشحال زندگی خراب نہ کرو۔ دیکھو میری مسٹر فائز سے شادی کرنے کے بعد زندگی معیاری اور مکمل ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے۔ ڈائزل نے روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا یہ عجیب و غریب باب سنایا۔ وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، تم اپنی اسٹڈی کو چھوڑو اور روٹین کی محبت سے لبریز بیوی بن کر میرے پہلو میں آؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور وہ روٹین کے مطابق میرے پہلو میں آ کر مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس نے خود مجھے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان میری تعلیم مکمل ہونے کا یہ معاہدہ غیر اخلاقی بلا جواز تھا کہ تم اور میں حق زوجیت کے معاملے میں صرف چھٹی کے روز مل سکتے ہیں۔ آج میں بذات خود معاہدہ ختم کرتی ہوں۔ ایک رات اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں آخری وقت تک تم سے وفا کروں گی۔ اس رات میں نے دل کھول کر محبت بڑی باتیں کی تھی۔ صبح کے وقت میری گہری نیند سے آنکھ لگ گئی تھی۔ میرے خواب میں پہلے عجیب غریب صورت بننا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تصویر ایک مکمل شکل اختیار کر گئی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ڈائزل نے مجھے بتائی تھی۔ اس شخص نے مجھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا، فائز تم ڈائزل کی عارضی محبت ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو۔ میں نے ڈائزل کا دل و دماغ تبدیل کر دیا ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، ڈائزل اب تمہاری نہیں رہی، میں اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہوں۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ساتھ لیٹی ڈائزل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ڈائزل اٹھو، ڈائزل اٹھو۔ وہ گہری نیند میں بڑبڑاتی اٹھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد مجھے دھکیلتے ہوئے دیوانہ انداز میں کہا، تم کون ہو، میں کہاں ہوں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ڈائزل میں تمہارا شوہر مسٹر فائز اور تم میری بیوی ہو۔ اس نے جنونی حالت میں میرا منہ نوچتے ہوئے کہا، نہیں میں گنیش کی بیوی ہوں۔ میرا دل اس اندیشے سے زور سے دھڑک دھڑک کر چیخنے لگا۔ اس خبیث نے اپنا کام کر ڈالا۔ ڈائزل اپنے آپ میں نہ تھی۔ میں نے کاسو بابا کو کہا کہ ہم فوری طور پر ڈائزل کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جائیں گے، تم کسی طرح اس کی فیملی کو اطلاع کرو۔ ہم ڈائزل کو فوری طور پر ہسپتال لے کر پہنچے۔ وہاں اسے ڈاکٹروں نے شانت کرنے کے لیے اور پرسکون کرنے کے لیے ٹیکے لگائے۔ چند لمحوں کے بعد اس کی فیملی بھی ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ میں نے مسٹر بیرٹ کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے کہ تم نے میرے گلے اپنی پاگل لڑکی ڈال دی۔ بیرٹ نے شرمندہ ہونے کی بجائے کہا، تمہارا ہمارا اسٹیٹس ایسا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کے قابل نہ تھی۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں اپنا سینہ پھپھولتے ہوئے کہا، میں ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا اعلی افسر ہوں اور تم ایک معمولی ایجنٹ ہو۔ تم جیسے ہزاروں بھارت میں رلتے پھرتے ہیں۔ ڈائزل کی دیوانگی پاگل پن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہاسپٹل کی جانب سے دی جانے والی نشہ آور دوائیاں اور ٹیکے سب بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ ڈائزل مسلسل فلک شغاف چیخ مار کر شور کر رہی تھی، گنیش تم کہاں ہو، میں کہاں آ گئی ہوں، یہ فائز بدماش کون ہے جو مجھے اپنے بستر سے اٹھا لایا ہے؟ گنیش مجھ سے تم سے عشق ہے۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ میرے چہرے پر تھوک کر کہتی تھی، خبردار تم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں اس کی دلہن ہوں۔ مینٹل ہاسپٹل والوں نے اپنے طور پر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے قابو میں نہ آ سکی۔ مسٹر بیرٹ اور اس کی بیوی ہاسپٹل سے چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ سچی بات یہ ہے، ڈائزل کا کیس ان کی سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا تم اسے کسی عملیات والے کو سمجھنے والے کو دکھاؤ۔ میں نے ڈائزل کو نتھن لال کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کیس میرے پاس پہلے بھی مسٹر بیرٹ لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے یہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ گنیش ایک طاقتور جن اور عشق مجاز ضدی اور نادیدہ مخلوق ہے، لہٰذا وہ اسے ہر صورت میں اپنا بنا لے گا، لہٰذا اب تمہارا ادھر ادھر پھرنا بیکار ہے۔ کاش وہ مجسم انسان ہوتا تو میں اس کے بخیوں ادھیڑ دیتا۔ میں نے اپنی ہتھیلی کو بھیج کر کہا۔ میں نے نتھن لال کے بعد ڈائزل کو نہ جانے کہاں کہاں نہیں لیتا در بدر پھرتا رہا۔
لیکن گنیش جن کا نام سن کر بڑے بڑے ماہر عملیات اپنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ ادھر ڈائزل کے دل و دماغ کو گنیش نے میری جانب سے اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ وہ جنونی حالت میں مسلسل چلا چلا کر کہتی تھی کہ مسٹر فائز، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کون ہو، میرا شوہر گنیش کہاں ہے؟ ایک دن ڈائزل مردہ پائی گئی تھی تو مجھے رتن لال ماہر عملیات نے بتایا کہ گنیش جن اس کی روح کو اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلو فائز نے یہ بتایا ہے کہ مجھے ایک بار اس قسم کا خواب آیا جس میں میں نے دیکھا کہ ڈائزل خوبصورت دلہن والے کپڑے پہنے ایک خوبصورت نوجوان گنیش جن کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھی اس سے محبت بھری اٹکھیلیاں کھیل رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ ایک گفتگو میں محور تھی اور آج تک میں وہ قصہ بھول نہیں پایا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.